پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ نیکی دے اندر ہی گلوب کرانا. نیکی وہی ہوتی جی نبی پاک نے دسی لیکن وہ زیادتی کروا. دوسرا ہوتا ہے بھی نیکی موجود ہے اس نیکی دے برابر کوئی ہور نیکی کھڑی کر دینا. یہ شیطان دا طریقہ ہے. کیویں؟ آؤ میں دساں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جگاں دے پیر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ لیلۃ القدر دا قیام کر لیندا ہے, لیلۃ القدر اندر عبادت کر لیندا ہے, رمضان المبارک دے اندر اے رات آخری عشرے دیاں تاک راتاں وچوں کوئی ایک رات ہوندی ہے, نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے. بہت بڑی نیکی, احادیث تو ثابت, قرآن تو ثابت, قرآن نے بھی دا تذکرہ کیتا. اللہ پاک نے رات ان تذکرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر. اللہ پاک کہندے نے تانوں میں ہو جی رات دے دتی ہے, اس رات دے اندر تسی عبادت کرو نا میں تانوں 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ ثواب عطا کر دیاں گا. قرآن کہہ. اور ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. رب کہندا اے جڑا میرا قرآن ہے نا اے میں لیلہ مبارکہ دے اندر نازل کیتا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم. اور یہ لیلہ مبارکہ تو مراد لیلۃ القدر دی رات ہے جڑی رمضان المبارک دے آخری عشرے اندر آندی ہے. تے شیطان نے کی کیتا ہے, اونے کیا بھئی لیلۃ القدر دی رات تے سال چ ایک واری آندی تے بندے نے نبی پاک دی امت پتہ نہیں اتھوں تک پہنچ سکتی کہ نہیں پہنچ سکتی, پتہ نہیں انہوں نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے, وہ 5 راتاں وچوں تلاش کر کے ایک رات دا اختیار کرنا پیندا ہے. پتہ نہیں انہاں 5 وچوں کیڑی ہوندی. انہیں کہا چھڈو تسی شب معراج دی عبادت کر. اے 27 رجب نو جیڑی رات آندی ہے نا ان دے اندر اللہ پاک نے پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں, صحیح تے پہلا موقف ثابت ہی نہیں کہ کس رات دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی نو معراج کروائی ہے. جس رات میرے پاک پیغمبر آسمانہ دی سیر کرنے گئے نا اس رات نو شیطان نے لوگاں دے ذہن چ بٹھا دیتا اج لوگ شب معراج دی بات تے لگ گئے. لیلۃ القدر چھڑ دیتی اور لیلۃ القدر دے اہتمام اس قدر نہیں ہوندے جویں شب معراج دے ہوندے. سن دے ہو نا ہن 2-3 دن ہوئے گزری اس 27ویں رات سی نا جی رجب دی, ایک حضرت صاحب صبح تہجد ٹائم اٹھے تے سپیکر سے اعلان کر رہے سن حضرات اٹھ جاؤ اور رات دیاں تھوڑیاں گھڑیاں رہ گئیاں نے, جیڑا بندہ اس رات وچ اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیندا ہے, عبادت کر لیندا ہے, اللہ اللہ کر لیندا ہے, رب انہوں اتنا ثواب دیندا ہے جویں انہیں 100 سال عبادت کیتی. 100 سال دی عبادت برابر لے گیا. کس رات نو جن دے بارے حدیث بھی کوئی نہیں, قرآن دی آیت بھی کوئی نہیں, کوئی فضیلت نہیں, کوئی جھوٹی فضیلت بھی ثابت نہیں جیڑی کسی نے حدیث کاڑی دیتی ہوئے. شیطان نے مت ماری, لوگ اس پاسے لا کے صرف اتنے ہی بس نہیں بلکہ اس تو اگلی بات سنو تسی حیران ہو جاؤ گے. اور میرے بھائی اسی اپنے آپ کو شیطان تو بچانا ہے. اے ساڈا دشمن ہے, سانو اصل تو ہٹا کے نقل وال لے کے جا رہا ہے. حضرت صاحب نے اعلان کیتا مسجد کے اندر سحری کا انتظام کیتا گیا, لوگ اٹھ کے آگے روزہ رکھ لو, جیڑا بندہ اج روزہ رکھ لے گا انہوں اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا جویں ساری عمر ہی روزے رکھے. کتنے حدیث موجود, کتنے نبی پاک نے فرمایا, کتنے قرآن سے بات آئی. یعنی 27 رجب والے دن جڑا بندہ روزہ رکھے
انہوں اتنا سواد جو ساری عمر روزے ہی رکھتا رہا. اللہ ادھر رمضان تو بھی بات کیا. اور شب معراج والی رات کی جڑی فضیلت 100 سالہ عبادت دی وہ بھی لیلۃ القدر تو بتا دیتی. ایک کام شیطان نے کروائے. شیطان نے نیکی دے برابر نیکی کھڑی کی تھی. خدا دی قسم ہے اے قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے, کوئی مولوی اس طرح دی روایت ثابت نہیں کر سکتا جڑی رسول اللہ تو صحیح ثابت ہوئے جویں لیلۃ القدر دے بارے محبوب پیغمبر نے فرمایا. اللہ دی قسم کھا کے کہنا کوئی مولوی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ شب معراج والی روایت دی یا کوئی اس رات دی فضیلت دے اندر قرآن دی کوئی ایک آیت ہوئے یا نبی پاک دی کوئی ایک حدیث ہو. کوئی حدیث موجود. 27 رجب والے روزے دی کوئی حیثیت نہیں, نفلی روزہ ہے. کوئی بندہ رکھے بھی نہ, ویسے خاص کر کے رکھن تو اللہ نبی نے منع ہی فرما دیتا ہے. اگر کوئی بندہ روٹین چ روزے رکھ رہا ہے, اندر روزہ اس دن آ جائے اور روزہ رکھ لے, نفلی روزہ ہوئے. نفلی روزہ جو ثواب کافی, لیکن اس طرح بیان کرنا نبی پاک کے اوپر بہتان ہے, اللہ دی ذات کے اوپر بہتان ہے. اور اس بہتان تے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ رب دا قرآن کہندا ہے شیطان تانوں کہندا ہے اللہ دے بارے وہ باتاں کرو جڑیاں تہاڈے علم وچ بھی نہیں. اسی نہیں کہہ سکتے. شب معراج اے گزر گئی جنہوں لوگاں نے نام دیتا ہے, اور اگے کاری شب برات. اج شعبان دی پہلی تاریخ, شعبان دی اج پہلی, اس تو اگلا جڑا چاند چڑھنا ہے رمضان المبارک دا ہے. بھائیو توجہ فرماؤ, دھیان کرو. اس مہینے دے درمیان والی جڑی رات ہوئے گی نا, شعبان دی 15 دی رات, ان دے بارے پھر اے ہوئی نام نہاد علماء کرام, نام نہاد ملا, نام نہاد دین دے پڑھے لکھے جاہل لوگ اے کہن گے بھی اے وہ رات ہے, ان دے اندر اللہ پاک فیصلے لکھدا ہے, ان دے اندر انسان دیاں تقدیراں لکھیاں جاندیاں نے, ان دے اندر فلاں کیتا جاندا ہے, ان دے اندر فلاں کیتا جاندا ہے. لیکن کوئی روایت صحیح اور مستند نبی پاک تو شب برات دے بارے بھی ثابت نہیں. یہ بھی شیطان نے لیلۃ القدر دے مقابلے میں سانو دیتی بھی تسی اصل عبادت تو ہٹ کے نقلی عبادت کرو جنہیں تمہیں فائدہ بھی نہ ہو. ساری رات عبادت کریں, ساری رات نمازاں پڑھیں, ساری رات قرآن پڑھیں. شب برات آئے گی, کئی بندے قبرستان چلے جان گے, ایک ہی رات دے اندر سارا قرآن پڑھ کے تے گھر نو آ جان گے. کہندے شبینہ کر کے آیا, ایک رات دے اندر پورا قرآن پڑھ کے آ گیا. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اتنی جلدی قرآن پڑھدا انہیں قرآن نو سمجھا ہی کوئی نہیں. اے فر پڑھنے والی کتاب ہے, اور اندی ایک آیت نو سمجھن بیٹھ جائیے, کئی دن گزر جان, کئی راتاں گزر جان تے قرآن دی ایک آیت نو سمجھنا مشکل ہے. ایک رات دے اندر پورا قرآن کیویں بندہ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اے شب برات, شب معراج, لیلۃ القدر دے مقابلے دے اندر شیطان نے کڑیاں راتاں. اسی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, اسی دین تو دور ہو رہے ہیں. بھائیو اے غصے والیاں باتاں نہیں. کوئی بندہ سمجھے حضرت مولوی صاحب ایویں ہر کسی فرقے دے مقابلے جو بات کر رہے ہیں, تو انہوں پتہ ہے میں اس چیز عادی نہیں, لیکن غلط نو غلط کہنا ہے. شیطانی کما تو حضرت انسان نو روکنا, ایمان والے دی اصلاح کرنا, اللہ نے سمت علماء دی ڈیوٹی لگائی, اسا ادا کرنی. اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے. شب معراج, شب برات کوئی راتاں نہیں, کوئی فضیلت نہیں, عام راتاں ورگیاں راتاں نے, عام راتاں جیسیاں راتاں نے. کوئی اگر انہاں دی من گھڑت روایت لیا کے پیش کردا ہے, ان دی کوئی حیثیت نہیں. انہاں روایتاں دی جڑیاں نبی پاک تو ثابت ہی نہیں, وہ کوئی مولوی بیان بھی کر دے, انہاں دا کی فائدہ ہوئے؟